بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں انتہائی حیرت انگیز انکشافات، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے جس کا اپنے اہل خانہ سے سلوک اچھا ہوتا ہے، اور اہل خانہ میں ظاہر ہے سب سے اول اہلیہ اور پھر بچوں کی باری آتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ بیوی خاوند کی سب سے بہترین جاسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے خاوند سے بہت کچھ سیکھتی بھی ہے، اور چونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی قریبی ہوتا ہے، اس لیے بیوی کی خاوند کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے اگر وہ دیانتداری سے دے تو پھر یہ حق اور سچ پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ عمران خان نے 3 شادیاں کیں۔ جمائمہ خان کی عمران خان کے بارے میں کبھی رائے سننے کا موقع نہیں ملا۔ ریحام خان کی رائے سن کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سیاسی اور دیگر مفادات کو مد نظر رکھ کر دی گئی تھی۔ بشرا بی بی چونکہ مذہبی خاتون ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عشق کی بھی دعوے دار ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں وہ سچ اور حق پر ہی مبنی ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اور اگر پاکستانی قوم ان حیرت انگیز انکشافات کو سچ اور حق سمجھتی ہے تو پھر قوم کو ایسے لیڈر کو ضائع ہونے سے بچا لینا چاہیے، بیشتر اس کے کہ دیر ہو جائے۔ تو ناظرین، عمران خان کے بارے میں انتہائی حیرت انگیز انکشافات پر مبنی یہ گفتگو ہم نیوز کے دلی شکریہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میری لائف کی تبدیلی مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک وہ زندگی تھی جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی کام یا وہ لوگوں کی مدد والے حوالے سے جانی جاتی تھی، اب خاتون اول ہے۔ جی، اس زندگی میں لوگ اللہ اور رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے، اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ عمران خان کے پاس اس وقت آ رہے ہوتے ہیں یا آپ سے ملنے آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے یا ٹارگیٹ ایک ہے کہ کیسے عمران خان کے قریب ہونا۔ ایگزیکٹلی، خان صاحب۔ تو آپ سے ملنے کا مقصد وزیر اعظم سے قریب ہونا۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو یہ تو وہ دوگلا پن ہوتا ہے میرے خیال میں، ذات پر وہ تو کھل کے نظر آتا ہے۔ آج کل زیادہ تر یہی چل رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ایک چیز جو میرے خیال میں پرسنل لائف کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ کمفرٹیبل لائف تھی کہ جس میں بشرا بی بی کہیں بیٹھی ہیں تنہائی میں، یا کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی درد مند انسان آ گیا کوئی سوال لے کر آپ سے پوچھنے کے لیے، یا کوئی رہنمائی چاہیے، اسے گائیڈنس چاہیے، یا یہ بہتر محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی اگر میں کہوں گی کہ وہ لائف اچھی نہیں تھی۔ مجھے کبھی اپنے رب سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں رہی ہے۔ رب نے ہمیشہ مجھے مہارانیوں کی طرح رکھا ہے، وہاں یہاں ہر جگہ۔ اس لائف کا صرف یہ ہے کہ وہ ٹوٹی جائے نماز کے اوپر تھی، لوگوں سے ملنا ملانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لائف میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ عبادت بہت ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور یہ میں نے خان صاحب سے سیکھا۔ اور یہ آپ نے خان صاحب سے سیکھا۔ اگر ہم نے ایز اے پرسن، ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان سے بہت سے انٹرویو کرتے ہیں اور ان کی ریفلیکشن جو جلسے جلوسوں میں، یا ہم نے یہاں دھرنے کے دنوں میں ان کے انٹرویوز کیے، یا بے شمار ان کے انٹرویوز پچھلے 20-25 سالوں میں مجھے موقع ملا۔ عمران خان کو ایز اے کرکٹر پاکستانی قوم سب سے پہلے جانتی تھی، ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کی حیثیت سے عمران خان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ آپ کا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، ان کو اگر میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے انسان ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کی برائی کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں، میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ عبادت جو ہے بس وہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ میری ساری زندگی جائے نماز کے اوپر گزری۔ لیکن جب میں یہاں آئی تو ایک دن میں لان میں گئی، میں نے دیکھا خان صاحب نا بڑی تکلیف میں ہے، چہرے سے ان کی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ تو میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا خان صاحب خیریت، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ؟ کہتے نہیں، میں اس وقت بڑی تکلیف میں ہوں، اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی۔ میں حیران، میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ یہ دیکھ نہیں رہی، یہ پودے بے جان ہیں، ان کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے، جب ان کو پانی ملے گا ان کے اندر لائف آئے گی، اور میں دکھی ہو رہا ہوں ان کو دیکھ کے، تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو اور ان کو لائف ملے۔ میں نے کہا آپ دعا کریں۔ تو پھر ہم دونوں کھڑے ہو کے ہم نے بڑی دیر وہاں درود شریف پڑھتے رہے، اور ہم یہی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ بارش ہو۔ اس دن میں نے کیا محسوس کیا کہ جب میں اس لائف میں تھی، میں سمجھتی تھی کہ میں اللہ کے بڑی قریب ہوں، میں نے کبھی پودوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی جاندار ہیں، ان کی بھی لائف ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سی چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد موو کر رہی ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے خان صاحب میں تبدیلی آئی، اصل میں ہم دونوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں تبدیلی آئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ رب سے عشق کر کے انسان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ مخلوق کی خدمت کر کے انسان کے اندر کیا چینج آتی ہے، اور وہ اللہ سے کتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لباس کے معاملے میں
بہت شوقین ہے, بہت کپڑے وپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ ہاں صاحب جی, کسی چیز کا ان کو شوق نہیں ہے, وہ بہت سادہ شفاف قسم کے انسان ہیں, دنیا کی کسی چیز کا بھی ان کو لالچ نہیں ہے. لباس سے چھوڑیں, ان کو مجھے لگتا ہے کائنات میں ان کو کسی چیز کا لالچ ہی نہیں ہے. لباس کی سادگی کی ان کی یہ انتہا ہے کہ ان کو جو نکال کے دیں, اول تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, جو ہینگ کیے ہوتے ہیں ان پہ سلوٹیں ڈلی ہوئی ہیں, وہ پریس ہیں یا نہیں, انہوں نے اس کو اٹھانا اور اسی کو پہن لینا. ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے تو جیسے ایک دفعہ انہوں نے لنڈن جانا تھا, تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کی پیکنگ کروں, کہتے ہیں نہیں آپ سے نہیں ہوئے گی, لیکن میں ان کے ساتھ چلی گئی. آپ یقین مانیں ان کے پاس 4 سوٹ ہینگ کیے ہوئے تھے پینٹ کوٹ کے, 4. ایک کھولا, اس کی سٹیچنگ اور بڑا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت پرانا ہے. میں نے کہا خان صاحب یہ تو نہیں, کہتے نہیں یہ تو کنڈم ہو گیا. دوسرا کرا, اس کے کوٹ کی بہتر حالت تھی اور اس کی پینٹ کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے, انہوں نے اس کا کوٹ سائڈ پہ کرا. تیسرا کھولا, ان کا یہ تو میری شادی پہ بھی مجھے نیا ملا ہے اور یہ بہت کھلا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا لے کے جائیں گے؟ انہوں نے دوسرے کی پینٹ جو بہتر حالت تھی اور دوسرے کا کوٹ نکالا اور 2 اپنی ٹی شرٹس رکھی اور وہ بڑے آرام سے چلے گئے. یعنی کہ کوئی لیڈر, کوئی پولیٹیشین, کوئی ہوگا ایسا جس کے پاس صرف 2-3 سوٹ ہوں پینٹ کوٹ. اچھا, یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نہیں معلوم, یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو وہ عمران دیکھتے تھے جو ایز اے کرکٹر بڑے ہمیں ماڈرن قسم کے انسان نظر آتے تھے. اب ایز اے پولیٹیشین ہمیں وہ سفید شلوار قمیض میں اکثر اوقات نظر آتے ہیں. نہیں جی, ان کے کپڑوں کا یہ ہے کہ میری شادی سردیوں میں ہوئی, تو گرمیوں کا جب شروع ہوا تھا تو وہ سردیوں کے مسلسل کپڑے پہن رہے تھے, شلوار قمیض, اور آتے تھے. تو مجھے ہوتا تھا کہ اب تو اتنی گرمیاں ہیں, تو میں نے انور بھائی کو بلایا. میں نے کہا انور بھائی ان کے آپ گرمیوں کے کپڑے نکالیں. انہوں نے کہا بی بی گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں ان کے, جو یہی ہوتے ہیں وہ یہی گرمیوں میں پہنتے ہیں, ہاں اگر کوئی دے دے تو وہ پہن لیتے ہیں. میں بہت حیران ہوئی, میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کپڑے سلوائیں گے؟ نہیں. کہتا نہیں جی, کوئی ان کو سلا کے دے دے تو بس یہی وہی پہنتے ہیں, انہوں نے خود سے کبھی نہیں سلوایا. وہ پھر یہی ہوا 10 دن میں کسی کوئی آئے, انہوں نے اسٹیچ کپڑے دیے, خان صاحب کو 5-6 سوٹ تھے اور وہ گرمیوں میں یوز کرتے رہے. یہ نہیں کہ میں نے ان کو کہا اب جا کے انعام نے اور میں نے جا کے ان کے تھوڑے سے کپڑے اسٹچ کرائے, نہیں, ان کو وہ بالکل بے پرواہ ہیں کپڑوں سے. اور کھانے کے معاملے میں کیا پسند ہے انہیں؟ کھانے میں ویسے وہ چکن زیادہ کھاتے ہیں, گوشت, لیکن بالکل سمپل, کوئی نخرے نہیں ہے ان کے کسی چیز میں بھی کوئی نخرے نہیں, وہ بہت سمپل ہے. جو پرسنل ان کا لائف سٹائل ہے بہت سادہ ہے. اتنا سادہ ہے کہ کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں, بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں, میں نے اتنا سمپل بندہ نہیں دیکھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں کسی بھی چیز کا لالچ نہیں ہے. جو انسان میں لالچ نہیں ہوتا نا, وہ کامیاب انسان ہے, وہ ہر چیز سے آزاد ہے, وہ ایک آزاد انسان ہے, ہر خواہش سے, ہر چیز سے, ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہ ہی کوئی ان کو, بس الحمدللہ. ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے, ایک سیاستدان کی حیثیت سے, اس پہ آپ کی کیا رائے عمران خان کے متعلق؟ دیکھیے خان صاحب کو نا آپ سیاستدان نہیں کہہ سکتے. سیاستدان میں اور لیڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ عوام کی تقدیر, ملک بدل دیتا ہے. سیاستدان ہے وہ حالات کو چینج کرتا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے بہت بڑے لیڈر ہیں, اور پاکستان میں ان کے مطابق ابھی تک کوئی لیڈر نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا میرا خیال ہے, بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی لیڈر پہلے نمبر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر ہم عمران خان کو مختلف پولیٹیشینز کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو ہم انہیں سیاستدان نہ کہیں, آپ کہتی ہیں کہ انہیں لیڈر کہیں؟ دیکھیے سیاستدان آپ جو پچھلے سارے ہیں اور جو آپ ہیں, سیاستدان وہ لوگ ہیں. خان صاحب جو ہیں نا وہ لیڈر ہیں, لیڈر تھے قائد اعظم, ان جیسا کوئی لیڈر آج تک نہیں ہے. اور اس صدی میں جو لیڈر ہیں وہ خان صاحب ہیں اور دوسرے اردوغان. ان جیسا اور ان سے بڑھ کے کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو خان صاحب ملے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ خان صاحب لیڈر ہیں اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے, تو کچھ ایسی رائے آپ پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کے لیے بھی دیتی ہیں؟ کیا رائے آپ کی؟ جی میں تو یہی رائے دوں گی کہ بڑی خوش قسمتی سے ان کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس میں بالکل کوئی لالچ ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ لیڈر ہے جس نے اپنی کمائی کرنے کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی کہ ان کو اپنی کمائی کرنی ہی نہیں ہے, ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے غریب لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں. یہ تو اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسا لیڈر ملا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ وہ یوں چلائیں گے اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن اتنا نہیں جتنا باقی حکومتوں نے لیا. اب جیسے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جی کہاں گیا نیا پاکستان, 1 مہینہ ہو گیا تبدیلی نہیں آئی. یہ لوگوں کو زیب نہیں دیتا یہ بولنا. یہ اپنی زبان سے, اپنے الفاظ سے اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ اللہ کر کے تو ایک ان کو ایسا لیڈر ملا جس میں لالچ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں خان صاحب کے پاس کیا کمی تھی, کیا ایسی چیز تھی؟ کوئی نہ ان کو پیسہ بنانے کا شوق ہے, عزت ان کو اللہ نے اتنی دی ہوئی ہے. تو اس طرح جو وہ محنت کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنی غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں. میرا یہ ایمان اور میرا یہ یقین ہے بڑا اسٹرانگ قسم کا کہ صرف واحد خان صاحب کے ہاتھ سے پاکستان اٹھے گا.
چاہے کتنے مرضی برے حالات ہوں لیکن اس کو خان صاحب ہی اٹھائیں گے, ان کے علاوہ نہیں. اللہ نے مجھے لگتا ہے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے پاکستان کو ترقی دینا, اور اس میں خوشحالی آئے گی, چاہے لیٹ آئے گی لیکن آئے گی ضرور. عمران خان بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھے. میں جتنے عرصے سے ان کو جانتا ہوں, ایز اے کرکٹر ان کو دیکھنا ہم نے شروع کیا تھا, تب سے لے کر آج تک ایک پروسیس ہے جس سے بندے کی ایک پرسنالٹی ایوالو ہوتی ہے. سب کے ساتھ ایسی ہے, میرے ساتھ, اپنے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لرن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. پہلی دفعہ شاید جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, مجھے تب احساس ہوا کہ عمران خان میں ایک خاص سوچ آئی ہے, کینسر ہاسپٹل کے لوگ دکھی ہیں, ان کی مدد کرنی ہے. پھر ان کا ایک حادثہ ہوا 2013 کے الیکشن کے وقت, مجھے دوبارہ لگا کہ اب عمران نے اس سے بہت کچھ چیزیں لرن کی ہوں گی. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جب سے ان کا آپ سے کوئی انہوں نے رہنمائی دین کے حوالے سے سوال جواب کرنا شروع کیا, تو مجھے لگا کہ یہ ان کی تھرڈ فیز ہے جس میں وہ دین کی جانب مائل ہونا شروع ہوئے. کیا تبدیلی آپ نے دیکھی اس عرصے میں جب سے آپ نے ان سے؟ میرا خیال ہے اس کا سوال کا جواب آپ بہت اچھا دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ میرے سے بھی پہلے کا جانتے ہیں. آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ خان صاحب میں کیا تبدیلی آئی ہے. ایک تو چیز مجھے یہ لگا کہ ایز اے پرسن وہ سنبھل گئے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھک کر کے وہ اس طرح کرنے کی بجائے تھوڑا سا طبیعت ان کی جو ہے اس میں تھوڑا سا رکھ رکھاؤ آ گیا, سوچنے کا انداز آ گیا. یہ ایک تبدیلی نظر آئی ہے مجھے اس میں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں دین ہے کیا؟ دین محمد. ہمارے پورے پاکستان میں دین محمد کو کون فالو کر رہا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی یہاں پہ دین کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اور بات یہ ہے کہ دین کا تعلق عشق سے ہے. جس کا جتنا زیادہ عشق بڑھتا ہے اتنا زیادہ دین میں اس کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے. خان صاحب بیسکلی ایک نیک روح تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دنیا میں جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا. نیک روح نے ہر حال میں اپنے ٹریک پہ آنا ہی آنا ہوتا ہے, چاہے وہ دیر سے آئے یا جلدی ہے. ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر انسان کی ہدایت کا. جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہ ہر حال میں اس نے رب کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. اب جو خان صاحب کی زندگی ہے وہ صرف ایک لمحہ اللہ اور رسول اور بابا فرید کے عشق میں ہے. اس سے ہٹ کے ان کا ایک لمحہ نہیں گزرتا. وہ صبح جاتے ہیں, شام کو. اب اس گھر کو آپ دیکھ لیں, یہ ڈرائنگ روم ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں, اور یہ بہت چھوٹا کمرہ ہے, اور کہ آپ کے کیمریز میرا حال یہاں نہیں آ رہے تھے, آپ کو صوفے نکالنے پڑے ہیں. اب وہ ان کا اتنا بڑا گھر تھا, وہ روز صبح جاتے ہیں, ہاتھ دونوں اٹھاتے ہیں, یا اللہ میں صرف تیرے لیے جا رہا ہوں اور اپنی غریب عوام کے لیے مجھے ہمت دے. کیونکہ اس گھر میں, کیونکہ ان کو بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے, اس گھر میں رہنا بہت بڑی بات ہے, لیکن وہ بڑے خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جب وہ واپس آتے ہیں بے تحاشا تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلے آ کے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں. کوئی نماز ہو تو وہ پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے, کیونکہ آتے لیٹ ہیں, آتے ساتھ سب سے پہلے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں, پھر اپنی عوام کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر اپنی ہمت کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں. اچھا, یہ روزانہ رات کا ڈیلی کی روٹین. اب یہ روٹین ہے کہ روزانہ انہوں نے نماز کے ساتھ شکرانے کے نفل پڑھنے؟ نہیں, آتے ساتھ تو وہ 2 نفل شکرانے کے اور اللہ سے ہمت مانگتے ہیں. حاجت اور وہ 2 اکٹھے پڑھتے ہیں. روٹین ان کی عبادت کی بالکل ڈفرینٹ ہے. لوگ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے, میں حیران ہوں. وہ جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی سی باہر واک کرتے ہیں, پھر وہ آ کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, پھر تھوڑا دیر اپنا کچھ چیزیں, اپنی ڈائریز وغیرہ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ نفل پڑھتے ہیں, پھر وہ درود شریف کی تسبیحاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جا کے سوتے ہیں. اس سے پہلے نہیں وہ کبھی سوتے. اگر وہ رات کو 3 بجے بھی جن دنوں جلسے تھے وہ اکثر 3 بجے آتے تھے, صبح 4 بجے آتے تھے, لیکن وہ اپنے درود شریف پڑھ کے اور اس کے بعد وہ سوتے تھے, اس سے پہلے نہیں وہ سوتے.